یہی ہے کہ میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی. آج چاروں طرف تو اندھیرا ہے جب ہم اپنے انوائرمنٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ ہماری زمین ہمارا بوجھ اٹھانے سے تھک چکی ہے. یہ لینڈ سلائیڈیں اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ آج ہم انسانوں کی کرتوتیں ایسی ہے کہ ہماری زمین ہم سے کہتی ہے کہ میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ دریا ہم سے کہتے ہیں ہم نے اسے اتنا گندا کر دیا, ہم نے اپنے دریاؤں کو اتنا گندا کر دیا. ان نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ہم آپ کو صفحے ہستی سے مٹا دیں. اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. کیا آپ ان ہواؤں کو نہیں دیکھتے ہو جو ہماری مخالف ہو گئی؟ آج سے پہلے ہندوستان کے لوگ ہم سے زیادہ پڑے ہوئے نہیں تھے, ہم سے زیادہ ایکسپوجر ان کے پاس نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس ہندوستان کو اس خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کیا تھا. کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس زیادہ ایجوکیشن تو ہے, ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن تو ہے, ہمارے پاس زیادہ ایکسپوجر ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں. ہمارے پاس کرنے کے لیے سپیچز ہیں. ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارا انوائرمنٹ ڈیگریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب انفارچونیٹلی ہم لٹریٹ تو ہیں, ہم ایجوکیٹڈ نہیں. ہم لٹریٹ ہیں, ایجوکیٹڈ نہیں, کیونکہ ابھی تک ہمارے اندر وہ ایجوکیٹڈ ایسنس ڈیولپ نہیں ہوا. ہم آج بھی صفائی کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں, لیکن پھیلانے والے کو برا نہیں سمجھتے. This is where we exist. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج ہندوستان کھڑا ہے. صاف کرو, گند پھیلانے کو فخر اور گند صاف کرنے والے کو حقارت. یہ انسان کی انسانیت کے تئیں پستی کی انتہا ہے. اور آج بڑے بڑے سکولز میں بڑے ہیش ٹیگز کے ساتھ, کیونکہ پورے ہندوستان کے مختلف سکولوں میں جانے کا موقع ملا, جموں کشمیر کے بہت اچھے ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹس میں جانے کا موقع ملا, لیکن یہ چیز وہاں پر بھی لیکنگ لگی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹ ان کے اندر ڈالتے ہیں کہ تمہاری کلاس صاف کرنے کی ذمہ داری سویپر کی ہے, آپ کی نہیں ہے. آج بھی آپ جاپان جائیے, وہاں پر کسی سکول میں آپ کو سویپر نہیں ملے گا. 7 سال تک بچے کو یہی ایٹیکیٹس پر ٹرین کیا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی جہاں پر ایٹامک بمز گرائے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے نقشے پر وہ ایسے ابھرے کہ آج بھی لیڈ کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اپنے آپ پر نظر دوڑاتے ہیں, ہم نے انٹلیکچولی گرو نہیں کیا. میں کل اپنی کلاس میں پڑھا رہا تھا, میں نے بولا تھا کہ انسان ایک صرف فزیکل اینٹیٹی نہیں ہے. آپ فزیکلی تو گرو کریں گے, جس دن آپ نے جنم لیا اس کا مطلب آپ نے فزیکلی گرو ہونا ہے, یہ اوبویس ہے. لیکن یہ گروتھ نہیں ہے. The actual growth which is required for the development of the India, for making India Viksit Bharat, اس کے لیے فزیکل گروتھ کوئی کمپوننٹ نہیں ہے, اس کے لیے انٹلیکچوئل گروتھ کمپوننٹ ہے, اس کے لیے ایموشنل گروتھ کمپوننٹ ہے, اور اس کے لیے اسپرچوئل گروتھ کمپوننٹ ہے, جس کا اشیر بھی ہم کو نہیں پتا. کہاں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کن خوابوں کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ رائٹ سٹف ہے, یہ رائٹ ٹائم ہے, اور یہ رائٹ ٹائم ہونے کے ساتھ ساتھ رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ آپ کو بیٹا پتا ہونا چاہیے, آپ اپنے فزیکل اس سٹف کے ساتھ, اپنے اس فزیکل اورا کے ساتھ گرو کرنا چاہیں تو آپ کو پھر معلوم ہونا چاہیے آپ سے زیادہ طاقتور ہاتھی ہے, آپ سے زیادہ سمیلنگ سینسیشن کتے کی ہے, ہم سے زیادہ تیز لیپرڈ دوڑتا ہے. اس کا مطلب اگر فزیکل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, ایک انسان سب اینیمل لیول پر آ جاتا ہے, سب اینیمل لیول پر آ جاتا ہے. فیصلہ آپ کا ہے
کہ آپ سب اینیمل لیول پر رہنا چاہتے ہیں یا اپنی اس فزیکل گروتھ کے ساتھ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ، آپ کی ایموشنل گروتھ اور آپ کی اسپرچول گروتھ اگر ہوئی تو اس کا مطلب آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر یہ گروتھ کے 3 کمپوننٹس نکال دیے جائیں، اس کے بعد آپ ایک فزیکل اینٹیٹی رہیں گے، اس کے بعد آپ جانوروں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج اس مشن لائف کی اس پوری تھیم کے ارد گرد اٹ از آل اباؤٹ اے ریئلائزیشن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا ریسپانسبلٹی ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنی ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہو، یہ امیر ہو یا غریب ہو، جب کوئی طوفان آتا ہے وہ کسی سے کسی کا مذہب نہیں پہچانتا۔ آپ نے دیکھا بارڈر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا ہماچل میں کیا ہوا، آپ دیکھو ڈوڈا ڈسٹرکٹس کے مختلف علاقوں میں کیا ہوا۔ کیا کسی بارش نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے، تم پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، نہیں پوچھا۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ ری ایکشن ہے ہمارے نیچرل ریسورسز کا ٹورڈز اس، اٹس اے سلیپ۔ یہ تھپڑ ہمیں نیچر مار رہا ہے کہ جاگ جاؤ، نہیں جاگو گے تو صف ہستی سے مٹ جاؤ۔ تبھی میں نے کہا ہے میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی۔ ہمیں ایک خوبصورت صبح کی تلاش ہے، ہم ایک خوبصورت صبح کی تلاش میں نکلے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت صبح طلوع ہو جائے۔ یہ سحر تجھے مبارک جو ظلمتوں کی مارے۔ ہمیں اس سحر کی ضرورت نہیں، اس صبح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جہاں انسانیت کو کوئی خیال نہیں، جہاں یہ انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے انوائرمنٹ کے لیے درندہ ہے، جو اپنے انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتا ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں میں جس جگہ پر رہ رہا ہوں میں اس جگہ کو گندا کر رہا ہوں، اور گندا کرنے والے کو اپنے آپ پر فخر ہے، اور گندگی صاف کرنے والے کو آپ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ بہت ہی افسوسناک۔ جب تک نہ یہ ایٹیٹیوڈ بدلے کہ صفائی کرنے والا ہم سے بہتر ہے، صفائی کرنے والا یا گند اٹھانے والا بہتر ہے اس سے جو گند پھیلاتا ہے۔ اور گند پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم وائٹ کالر والے لوگ، ہم اچھے سکولز میں پڑھنے والے لوگ، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن کا محور اور مرکز آپ کا رپورٹ کارڈ ہے، جس میں کریٹیوٹی کا کوئی نام نہیں ہے، جس میں کریمنگ کو ریوارڈ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کھڑے کہاں پر ہیں۔ یہ آپ کے لیے الارم ہے